لگا لیتا ہے، ان کی نگاہوں کے سامنے اللہ مفلسی کا دروازہ کھول دیتا ہے، وہ کماتا جاتا ہے، حریص ہوتا چلا جاتا ہے، پیاس نہیں بجھتی۔ لو کان لابن آدم وادیان من مال، آقا فرماتے ہیں اگر آدمی کے لیے مال سے بھرے ہوئے دو جنگل بھی مل جائیں تو بھی اس کی آسودہ نہیں ہوگا، لبتغا ثلاثہ، تیسرے جنگل کی تمنا کرے گا۔ ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، آدمی کے اس دوزخ پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز بھر نہیں پائے گی۔ نوکری ہے میرے پاس، سارے لوگ نوکری والے ہیں، وہاں تو حضور نے کہا سونے کا دو جنگل اگر آدمی کے پاس ہو جائے پھر بھی وہ تیسرے جنگل کی تمنا کرے گا، سونے کا جنگل۔ حضور نے یہ کہا، اور حضور نے کہا ہے اور تجربہ بول رہا ہے، ایکسپیرینس بول رہا ہے، آئے دن جو سماج میں ہو رہا ہے وہ تجربہ بول رہا ہے، سارے لوگ اس بات کو جانتے ہیں۔ واز اسی لیے ہے تاکہ سینے سے ہرس دور ہو، واز اسی لیے ہے تاکہ اپنی موت کی فکر ہو، واز اسی لیے ہے تاکہ آدمی اپنی حدوں میں رہے، شریعت، اسلام، قانون، سنت، سیرت، اس کی اہمیت کو سمجھے۔ صرف ایک مولوی صاحب نذرانے لیتے ہیں، تقریر کر نذرانے لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں امام صاحب جو ہر مہینے تنخواہ لیتے ہیں اس کے بارے میں کیا تمہارا خیال ہے؟ جو آدمی بخاری شریف پڑھا کے 30 دن تنخواہ لیتا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا بخاری شریف پڑھانے کے بعد اس کا اجر لینا درست ہے؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ نماز پڑھانے کی اجرت لینا جائز ہے؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ صاحب پیر صاحب آ کر کے دعا کرنے کے بدلے میں 1 لاکھ لے جانا، کیا خیال ہے تمہارا؟ مؤذن اذان دینے کے بدلے میں جو بلا اجر کے اذان دے 7 سال تک، قیامت کے دن اس کی گردنیں اونچی ہوں گی، اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن یہاں جو تنخواہ ہے طے کر کے اذان دینا، اس کا کیا کہنا ہے؟ ہمارے علماء نے کہا ہے اگرچہ عبادت لوجہ اللہ آدمی کرے، لیکن چونکہ ایک سسٹم ہے دنیا کا، مسجد کا سسٹم، اذان کا سسٹم، جماعت کا سسٹم، امامت کا سسٹم، دھیرے دھیرے جب دنیا قیامت کے قریب جائے گی تو ڈاؤن فال ہوگا، گراوٹ آئے گی، تو سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو اس طرح کا کام کرنا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے اس حدیث پاک کو اخیر میں کوٹ کیا ہے اہل سنت و جماعت کے 14 رکعتی پروگرام کے اخیر میں، موٹی موٹی تنخواہیں دے کر مصنفین کی جماعت، مناظرین کی جماعت، لکھنے والوں کی جماعت تیار کریں، اعلیٰ قسم کے مدرسے قائم کریں، خوش کر تحریروں سے کتابوں کو شائع کریں، جو جس صلاحیت کا قابل ہو اس کی اجرت دے کر اس سے وہ بڑے کام اس سے لیے جائیں۔ آخر میں حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ سچ کہا صادق و مصدوق، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی زمانے میں دین کا کام بھی درہم و دینار کے بغیر نہیں چلے گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا آخر جب دنیا کا سارا کام پیسے سے ہو رہا ہے تو پھر یہی ایک پیسہ نظر آتا ہے، یہی ایک پیسہ نظر آتا ہے۔ جب صاحب دوسرے کام میں تنخواہ دے کے آپ دربان کو رکھتے ہیں، یہی ایک کام نظر آتا ہے کہ امام صاحب تنخواہ لے رہے ہیں، مودی صاحب تنخواہ لے رہے ہیں، صاحب خطیب صاحب نذرانہ لے رہے ہیں، جیسے یہ نذرانہ سمجھ میں آتا ہے یہاں پانی کی طرف پیسے بہتے ہیں۔ مبصرین شیطان کے بھائی ہیں، یہاں شادی بیاہ میں ڈانس، ناچ، گانے، ڈی جے، گنجو اور صاحب فضولیات کے نام پہ، مہندی کے نام پہ لاکھوں لاکھ خرچ ہوتے ہیں، برتھ ڈے پارٹی کے نام پہ لاکھوں لاکھ خرچ ہوتے ہیں۔ ایک شخص بنگلور میں بولا کہ کتنے مدرسے والوں کو میں تنخواہ چندہ دوں، جبکہ اسی نے 5 لاکھ روپے اپنے بیٹے کے برتھ ڈے پارٹی پہ خرچ کیا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے برتھ ڈے پارٹی پہ خرچ کرے، وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں مدرسے کو 10 روپے دے دیں کہ سمجھ میں آتا کتنے کو میں دوں، کتنے مولوی کو میں دوں۔ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ اب دماغ میں پالے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو دین کا کام کرنے والا ہوتا ہے، دین کا درد جس کو ہوتا ہے تو لفاف پہ نظر نہیں رکھتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، آزمائش کے لیے فرشتے آ گئے، اللہ کی تسبیح بیان کی، جناب خلیل علیہ السلام بے چین ہو گئے، کہا ایک بات اور سنا دے میرے معبود کا چرچا جو تو نے چھیڑا ہے تسبیح، ایک بات اور سنا دے گا، اب میں سناؤں گا تو کیا دے گا؟ کہا اب سنائے گا تو میں آدھی بکریاں جو چر رہی ہیں تجھے میں دے دوں گا۔ کہا پھر انہوں نے پڑھا عشق کی آگ بھڑکی کا ایک بار اور سنا دے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، رب کریم کی تسبیح تحمید بڑے حسین پیرائے میں اس جملے میں بیان کی گئی ہے۔ ایک بار اور سنا دے گا، اب سناؤں گا تو کیا دے گا؟ باقی آدھی بکریاں جو ہیں وہ بھی میں تجھ کو دے دوں گا۔ پھر ایک بار سنایا اور آگ لگی، کہا ایک بار اور سنا دے، کہا بکریاں تو ساری میری ہو گئی، اب تو کیا دے گا؟ کہا ایک بار اور میرے معبود کی تعریف سنا دے، بکریاں تیری ہو ہی گئی، اس کا تو کوئی رکھوالا چاہیے، ایک بار اور سنائے گا تو میں تیری ان بکریوں کا رکھوالا بن کے چلنا بن جاؤں گا۔ کہا خلیل بس آسمان میں دھوم مچی ہے تیری خلت کی، اور اس قدر دیکھ لیا کہ اللہ کا دوست کیسا ہوتا ہے۔
اپنے معبود اپنے خالق کی خاطر وہ کیا کچھ لٹانا جانتا ہے. وہاں تو سب کچھ لٹانے کے بعد بھی حق کو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور یہاں کمزوروں بخیلوں خسیسوں اور رسیلوں کو نفاق نظر آتا ہے. امامت کی تنخواہ نظر آتی ہے. جو آگے قرآن رمضان میں سنایا ہو 1 مہینے کا پورا قرآن جو خالق کا کلام ہے, جس طرح خالق کا کوئی جواب نہیں اسی طرح خالق کے کلام کا بھی کوئی جواب نہیں. اس نے پورا قرآن سنایا ہے, اس کو تو سونے پہ تول دے پھر بھی اس کا نظرانہ نہیں. جو جاننے والا ہے اس کے لیے, اور جو صرف خسیس اور رزیل پیسے پہ نظر رکھتا ہے ان رزیلوں کو تو 25,000 پہ نذرانے بھی کھٹکتا ہے. ان خسیسوں ان کمینہ صفت آدمی کو تو امام صاحب حافظ جی کی نذرانہ جو 10-20 ہزار روپے اس کو ملا ہے مہینے دن سنانے کے بعد وہ بھی کھٹکتا ہے, اس پر فتوے جاری کرتا ہے. دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے, اللہ دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. Allah does not see your face, how are you beautiful. Allah does not see your heart, Allah does not see your dress, Allah does not see your wealth, Allah does not see your face, but He sees your hearts, your intentions, your deeds, your action. مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ تمہارے مال تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہاری نیتوں کو تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. بمبئی میں ہم لوگ جاتے ہیں, وہاں کا سیٹ بولتا ہے کہ آپ آئے خطاب کرنے کے لیے, آنے جانے کا خرچ ہے, میں 50,000 روپے دوں گا. جب میں جاتا ہوں تو وہ 1 لاکھ روپے دینے کے بعد بھی کہتا ہے کہ میں نے آپ کی جو عزت کی ہے, جو ہاتھ چوما ہے, جو ایئرپورٹ سے آپ کو ریسیو کر کے اپنے اربوں کے گھر میں بٹھایا ہے, یہ مت سمجھے کہ میں نے آپ کی دولت, آپ کی کار یا آپ کے باپ کی ملازمت کو دیکھ کے میں نے عزت دی ہے. میں نے عزت صرف اس لیے دیا ہے کہ تو میرے سرکار کا نائب ہے, نبی کی حدیث سنانے آیا. تو نائب رسول ہے, نبی کی بات سنانے آیا. یہ ہے سب, یہ ہے سینہ, اور یہ ہے حوصلہ, یہ ہے محبت رسول کی جھلک کہ جو سرکار دو جہاں سے جس کو نسبت ہو, جو نائب رسول ہو جائے, جو سرکار کی بات سنائے, تو پھر اس کے لیے سب کچھ کھول کے رکھ دیں, سب کچھ دے دیں, سینہ کھول دیں, دولتوں کے دروازے کھول دیں. پھر بھی وہ کہتا ہے یہ اس کی قیمت نہیں ہے. نماز پڑھانے کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے, اذان دینے کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے, خطاب کی کوئی قیمت ہو سکتی, 2-2 گھنٹے 2.5 گھنٹے قرآن اور حدیث پہ تبصرہ ہوتا ہے, اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے, امر بالمعروف کرتا ہے. اس کی قیمت ہے 40,000 روپے, اس کی قیمت ہے 20,000 روپے نہیں ہے. اس کی قیمت جس طرح امامت کی قیمت کو 10,000 روپے تنخواہ نہیں ہے, اسی طرح 2 گھنٹے امر بالمعروف کی قیمت یہ 10,000 روپے نہیں ہے. جس طرح وہاں نذرانہ ہے اسی طرح یہاں بھی نذرانہ اور تحفہ. جس طرح وہاں تنخواہ طے ہے اسی طرح اخراجات کو دیکھتے ہوئے یہاں بھی نذرانہ طے ہے. جو حکم وہاں لگے گا وہی حکم یہاں بھی لگے گا. عالم دین کا احترام کرنے والا کر کے ہزاروں لوٹا کے بھی کہتا ہے کہ جو آپ کو اللہ نے منصب دیا ہے, رتبہ دیا, اس کا حق ادا نہ ہوگا. اور پھر جو بات میں بولنے جا رہا تھا, یہ 3,000 روپے کما کے چہرہ گلاب کی طرح کیوں کھلا رہتا ہے, لاکھوں کمانے کی بات مایوس کیوں رہتا ہے بندہ؟ مایوس اس لیے دیکھتا ہے کہ تنخواہ 1 لاکھ روپے کی ہے, 10 کروڑ روپے کی لالچ سے لیتا ہے. سامنے والا پلاٹ خریدنا ہے, اپنے بچے کو امریکہ میں پڑھانا, اب اس کے لیے پیسہ چاہیے اس کو. اب 1 لاکھ پلان ہے, 10 لاکھ روپے کا خرچ ہے, خرچ بنا لیا اس نے, اب تنخواہ ہے 1 لاکھ روپے. چہرہ سے گزرے گا, میں پریشان تو ہوگا ہی, قرض تو لے گا ہی. آخر وجہ صرف انہوں نے اپنے حساب سے اخراجات بڑھا لیا. اس پہ تنز ہوتا ہے کہ صبر کیوں نہیں, تناز سے کام کیوں نہیں لیتے. جو اللہ پر بھروسہ کرتا اس کا چہرہ دیکھیے, اور حضور نے کیا فرمایا اس کو دیکھیے. حضور نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں نقدر اللہ امرا من سمع منا حدیثا فبلغه كما سمع. آقا فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو ہرا بھرا رکھے جو میری حدیث سنتا ہے اور دوسروں کو سناتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں, ایک تو ان کی قناعت, ان کا صبر ہے جو ان کو اندر سے فٹ رکھتا ہے, سیٹسفائیڈ رکھتا ہے, مطمئن رکھتا ہے. اور دوسرا حضور کی دعا ہے اس جماعت کے ساتھ. یہ جمعہ کو خطاب کریں تو کہیں حضور نے یہ کہا, یہ درسگاہ میں بیٹھ کر پڑھائیں تو کہیں حضور نے یہ کہا, یہ خطبہ نکاح میں خطبہ دیں تو کہیں حضور نے یہ کہا,
یہ عیدین کا کتاب کریں تو کہیں حضور نے یہ کہا، سیرت کے جلسوں میں کہیں حضور نے یہ کہا، جو ساری زندگی حضور نے یہ کہا، حضور نے یہ کہا، حضور نے یہ کہا، اور عام آدمی انجینئر نے یہ کہا، ڈاکٹر نے یہ کہا، فلاسفر نے یہ کہا، فلاں زمیندار نے یہ کہا، گاندھی نے یہ کہا، نہرو نے یہ کہا، وہ سب دنیا داروں کی بات کرتے ہیں، اور جو 24 گھنٹے ہمیشہ مصطفیٰ کی حدیث کی بات کرتے ہیں، اس کو انعام کیا ملے گا؟ انعام یہی ملے گا کہ 3000 روپے میں چہرہ گلاب کی طرح کھلا رہتا ہے، کیوں؟ حضور نے دعا دے دی ہے کہ اللہ اس بندے کو ترو تازہ رکھے، اللہ میک ہم گرین، اللہ اسے ہرا بھرا رکھے، کسے؟ من سمع منا حدیثا فبلغہ، جو میری حدیث سنتا ہے اور دوسروں کو سناتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ آقا علیہ السلام کی دعائیں ہیں ان لوگوں کے ساتھ میں جو سرکار دو جہاں کی حدیث سنتے ہیں اور دوسروں کو سناتے ہیں، ان کا چہرہ دیکھیے، ان کا لباس دیکھیے، ان کے جینے کا اسٹائل کا انداز دیکھیے، وہاں جہاں صبر ہے بادشاہت ہے، جہاں قناعت ہے ساری دولت ہے۔ آج قناعت نہ ہونے کی وجہ سے آج دنیا میں آگ لگی ہے، افراتفری مچی ہے، ہاپے دھاپی کا ماحول ہے، اسٹرگل جدوجہد کے نام پہ انتشار خیالی ہے، آپ صاحب اپنی صحت کو 1 درجن بیماریوں کو دعوت دینا ہے، یہ سب اس لیے اسلام یہ پیغام نہیں دیتا ہے۔ اسلام کا پیغام ہے ساتھ، اسلام کا پیغام ہے صبر، اسلام کا پیغام ہے قناعت، اسلام کا پیغام ہے دنیا کو دیکھو اور سبق حاصل کرو۔ السعید من وعظ لغیرہ، سرکار حدیث پاک میں ہے کہ نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے، جو دوسروں کی موت میں اپنی موت چھانک کے دے گا، جو دوسروں کے جنازے میں اپنا جنازہ چھانک کے دے گا، جو دوسرے شرابی کے انجام بد سے اپنے لیے وہاں سے نصیحت کی خوراک حاصل کرے۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو آنکھ کھول کے زندہ رہے، عقل مند وہ ہے جو دوسروں کے حالات پہ غور کرے، عقل مند وہ ہے جو کائنات کا مشاہدہ کرے، عقل مند وہ ہے جو دنیا کی تخلیق پہ غور کرے۔ قرآن کریم میں 1 درجن سے زیادہ جگہوں پہ اسی تخلیق پہ غور کرنے کا پیغام قرآن نے دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی پیدائش کے تعلق سے کہا ہے غور کر کے تو پیدا کیسے ہوا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ بندے کو اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے، وہ پیدا ہوا کیسے ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ پانی کا قطرہ جو جمپ کرتے ہوئے نکلتا ہے باپ کے ریڑھ کی ہڈی، ماں کے سینے کی ہڈی سے، اسی قطرے سے تو پیدا ہوا ہے۔ پھر اللہ تجھے مارے گا، موت دے گا، وَإِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، پھر تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ لوٹانے زندہ کرنے پر وہ اللہ قادر ہے۔ جو اللہ تمہیں ایک پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے، وہ بوند جو ٹوٹتے ہوئے نکلتی ہے، اور کہیں اللہ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، اللہ نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، وہ مٹی کا گارا جس جو سوکھنے کے بعد ٹھن ٹھن کی آواز آتی ہے۔ قرآن شریف میں اس کا بھی چرچا آیا، بدبودار گارے کا چرچا آیا، قطرہ ذلیل کا چرچا آیا، مہین کا ذکر آیا۔ کیوں؟ تاکہ انسان جب بھی اپنی پیدائش پہ غور کرے کہ میں پیدا ہوا کیوں، جب بھی اس کو لگے اپنے مکان، چہرہ، دکان، نوکری، ملازمت، گاڑی، سب پہ اسے گھمنڈ اور غرور حاصل ہو، تو پھر وہ اپنی بنیاد پہ غور کر لے کہ تیری اسٹارٹنگ کہانی کیسی ہے، تیری ابتدا کیسی ہے۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں کیوں اللہ نے کہا کہ اپنی پیدائش پہ غور کر؟ اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ مٹی سے بنایا ہے، پھر مٹی کو پانی رکھا ہے، پانی بنا کے ریڑھ کی ہڈی میں دیا ہے، عورتوں کے سینے کی ہڈی میں دیا ہے، 2 سیکس 2 جنس پیدا کیا ہے، ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جڑنے کا پیغام دیا ہے، نکاح کرنے کا پیغام دیا ہے، پھر ان دونوں کے ملنے کے بعد انسان کی پیدائش کا ایک سلسلہ جاری ہوگا، توالد و تناسل کا ایک سلسلہ جاری ہوگا۔ یہ تو حکمت الہیہ ہے۔ اب جس مٹی سے پیدا کرنا اس کا ذکر ہے، پھر اس مٹی کو پانی بنانا اس کا ذکر ہے، پھر اس پانی کے قطرے کو سیف جگہ پہ لا کر اس کو گوشت کا لتھڑا بھزکا بنانا اس کا ذکر ہے، علاقہ بنانا اس کا ذکر ہے، عظامہ ہڈی بنانا اس کا ذکر ہے۔ فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اللہ کہتا ہے پہلے پانی، پھر گوشت کا لتھڑا، پھر ہڈی کا ڈھانچہ، پھر اس ہڈی پر میں نے گوشت چڑھایا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، آگے جا کے اللہ فرماتا ہے بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ پوری کہانی بتا دی، ابتدا مٹی سے، پھر پانی سے، پھر لوتھڑے سے، مدغہ، علقہ، عظامہ، فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ،
پھر اسے ایک عجیب دوسری مخلوق بنا کے پیش کر دیا. یہ مٹی، پانی، ہڈی، گوشت، لتھڑا اور یہ عجوبہ انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. آنکھیں اس کی ہیں، کان اس کے ہیں، ناک اس کی ہے، چہرہ کتنا خوبصورت ہے، مرد ہے، عورت ہے. یہ سب اللہ رب العزت کی تخلیق پہ غور کرنے کے بعد دل میں کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ کی معرفت کا نور پیدا ہوگا، زندگی کا مہتو سمجھ میں آئے گا. جب بھی حسن پہ غرور آئے گا، جب بھی بیویوں پہ غرور آئے گا، مکان پہ گھمنڈ آ جائے، حسن پہ گھمنڈ آ جائے، جب نوکری پہ گھمنڈ آ جائے کہ میں سروس مین ہوں، گورنمنٹ کی نوکری ہے، دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھو تو اپنی بنیاد پہ غور کر لینا کہ میری ابتدا کیسی ہے. جب ابتدا پہ نظر ڈالے گا، ایک قطرے ذلیل سے پیدا ہوا ہے. ماں کا ماہواری خون ماں کے پیٹ پر 9 مہینہ پی کے دنیا میں ماں کی شرمگاہ سے پیدا ہوا ہے. جو کئی بار شرمگاہوں سے گزرا ہو، جو ماں کا ماہواری ناپاک خون ماں کے پیٹ میں پیا ہو، اس کو زیب نہیں دیتا دنیا میں آنے کے بعد وہ غرور کرے. صوفیہ کہتے ہیں اسی لیے اللہ نے پیدائش کا بار بار ذکر کیا ہے قرآن میں، تاکہ بندہ جب اس کو گھمنڈ آ جائے بنیاد پہ غور کرے، سارا غرور چور ہو جائے گا، خاکساری پیدا ہو جائے گا، زندہ باد زندہ باد حق ہے سبحان جس میں خاکساری پیدا ہو جائے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن شریف میں جگہ بہ جگہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. کیوں لفظ کا ذکر ہے، کیوں گوشت کا ذکر ہے، کیوں پانی کا ذکر ہے، کیوں شرمگاہ کی باتیں بولی جا رہی ہیں؟ جب اللہ رب العزت نے بندے کو پیدا کیا ہے اور جب اللہ رب العزت نے قرآن میں چرچا کیا ہے، پھر ہم کیوں نہیں بولیں، ہم کیوں نہیں لوگوں کو بتائیں؟ اسی لیے بتانے کا مقصد ہے تاکہ تجھ کو جوانی پہ غرور نہ ہو، تاکہ دولت پہ گھمنڈ نہ ہو، تو جھک کے چل. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. اور جو اپنے من میں بڑا بنتا ہے، ہماری نوکری، ہمارا چہرہ، ہمارا گھر، تو حضور کی حدیث کی روشنی میں اللہ اسے خنزیر اور کتے سے بدتر بنا دیتا ہے. میں نے اپنے سماج میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے. ایک شخص تھا آج سے 40 سال پہلے میرا پڑوسی، اس نے نوکری پہ بڑا گھمنڈ تھا. وہ اسکول کا ٹیچر تھا اور پورے گاؤں میں کوئی دوسرا 2-3 ٹیچر تھے. ایک میرے والد صاحب ٹیچر تھے، ایک وہ ٹیچر تھا مگر ان کی تنخواہ میرے والد صاحب سے زیادہ تھی، اور ایک دوسرا ٹیچر تھا. اتنا گھمنڈ اس کو حاصل تھا، صاحب وہ دوسرے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ بیٹھنا اپنی توہین سمجھتا تھا، کسی کرسی پر نہیں بیٹھتا تھا. اپنے بال بچوں کے حسن بھی بڑا گھمنڈ تھا. مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس حدیث پاک میں جو کچھ کہا گیا ہے، میں نے اس کی جھلک اس کی زندگی میں دیکھی. جو کہ بہت دنوں تک غرور کرتا رہا، دوسروں کا نام بگاڑ کے بولتا تھا اے تلوا، دوسروں کا نام بگاڑ کے بولتا تھا اے جھبرا. یعنی جو اس کے سامنے پڑھتا تھا، شاگرد ٹیچر تھا، وہ اس کا نام بگاڑ کے بولتا تھا اے جھبرا. اس طرح کی باتیں کرتا تھا، غرور کے جملے. ایک اخیر وقت میں ایسا انجام اس کا ہوا، بھائی سے ٹینشن ہوا. اب یہاں سے بھاگنے کا پلان بنایا، سسرال میں جا کے رہ جائیں، یہاں ٹائم بھائی جینے نہیں دے رہا. مسجد میں جو ہمارے گاؤں کی سنگل بڑی مسجد تھی، اس میں کھڑا ہو کے بولا حضرات میں گاؤں چھوڑ کے میں سسرال جا رہا ہوں کیونکہ میرے بھائی مجھ کو جینے نہیں دیتے، میں یہاں رہ نہیں پاؤں گا، بہت ٹینشن دیتا ہے. لوگوں نے بہت سمجھایا، میں وہاں جو موجود ہوں، لوگوں نے کہا، لوگوں نے اسے مل کے کہا کیوں آپ گاؤں چھوڑتے ہیں، یہاں ہم آپ کا بھائی ہیں، آپ کا ہم دوست ہیں، آپ بتائیے کیا پرابلم ہے، ہم لوگ پورا گاؤں والا بیٹھ کے اپنا پرابلم حل کرتے ہیں، آپ کیوں اس پیدائشیوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں؟ کہا نہیں، میں نے جو فیصلہ لے لیا ہے، جو میں نے سوچ لیا ہے، اب اس کو نہیں رہنا جانا. لوگوں نے کہا جب نہیں رہنا تو کون آپ کو روک پائے؟ ایک سماجکتا کے ناطے ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کا پرابلم ہم حل کریں گے. ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں، بھائی آپ کا شیئر تھوڑی ہے کہ آپ کھا جائے گا، ہم لوگ ان سے محاسبہ کریں گے، تم نے ایسا کیوں ان کا جینا حرام کیا ہے، کیا پرابلم ہے، بیٹھ کے حل کریں گے. ماننا چاہیے، مگر مغرور آدمی کے پاس عقل نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی اشرفیہ میں گیا تھا، بہت بڑا گھمنڈ تھا پورے ہندوستان میں، بہت بڑا مناظر ہیں، مقرر ہیں، بہت بڑا عالم ہے، کسی دوسرے کو خاطر میں نہیں لاتا تھا. جلسے میں جب بیٹھتا تھا تو ایسے بیٹھ جیسے کوئی فرعون کی طرح بیٹھا ہو. ہمیں آج سے 25 سال پہلے ایک مسجد میں بیٹھا تھا، اس وقت نوجوانی تھی، 15-18 سال کی عمر تھی. مسجد میں ایسے ہم بیٹھے، ایسے ایک عام آدمی مجھ سے بولا اے مولانا جوان ہے تم نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ اس طرح کا بیٹھنا فرعون کا بیٹھنا ہے. بس اس دن سے لے کے آج تک میں نے کبھی بھی مجلسوں میں اس طرح کی بیٹھک میں نے نہیں کیا. اگرچہ بیٹھنا ویسا حرام نہیں ہے، انہوں نے بولا یہ بیٹھنا فرعون کا طریقہ تھا. اس لیے اور میں نے سنا بھی ہے سرکار اعلیٰ حضرت جب محفل میلاد میں بیٹھتے تھے تو 4-4 گھنٹے تک 2 زانو بیٹھے رہتے تھے. سرکار مفتی اعظم جن کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ 4-4 گھنٹے محفل میلاد میں بیٹھتے تھے، 2 زانو بیٹھے رہتے تھے.
اب کسی کو تکلیف ہے، اتنے میں درد ہے، اتنے میں درد ہے، وہ سب ایک الگ مسئلہ ہے. مگر وہ کیسے تھے؟ وہ 91 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا. سرکار اعلیٰ حضرت محفل واز میں روزانہ بیٹھتے، مفتی اعظم ایسے بیٹھتے تھے اور ویسے پاؤں پہ پاؤں چڑھا کے بیٹھنا. انہوں نے کہا تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، اسکول کالج کا، بولا کہ اس طرح کا پڑھنا فرعون، اس طرح کا بیٹھنا فرعون کا طریقہ ہے. بیٹھنے کا انداز بھی ہوتا ہے. تو اگر انداز نہیں ہے تو حضور نے کیوں کہا کہ کھانے کا یہ طریقہ ہے، ایک پاؤں بچھا کے ایک پاؤں کھڑا کر کے کھاؤ اور پھر دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے کھاؤ؟ کیوں سرکار نے فرمایا؟ پالتی بات کے کھانا بھی درست ہے، لیکن بہتر اور افضل طریقہ ہے کہ ایک پاؤں اٹھا لے، ایک پاؤں اٹھا لے. یہ کھانے کا طریقہ ہے، سونے کا طریقہ ہے، نہانے کا طریقہ ہے. اسلام تو صرف طریقوں کا مذہب ہی ہے، طریقہ ہی سکھاتا ہے. ایسے جیو، ایسے کھاؤ، ایسے پیو، ایسے چلو، اب صاحب ایسے رہو، سب سارا میتھڈ اسلام سکھاتا ہے. قرآن کریم میں کیوں آیا ہے کہ تم اپنی پیدائش پہ غور کرو، خوراک پہ غور کرو؟ خوراک پہ غور کرنے کا چرچہ آیا. معلوم ہے آپ کو وہ ماسٹر جب بولا کہ ہم سسرال جائیں گے، کسی سمجھانے سے نہیں سمجھا، تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، جب تم کو نہیں رہنا ہے سماج میں تو کون روک سکتا ہے؟ ہر آدمی آزاد، ایوری مین از فری. آپ جائیں. وہ گیا سسرال، وہاں جا گیا. پہلے تو سسر نے زمین دیا تھا اس کو 1-2 بیگھہ. اس کے بعد جب وہاں پھوٹا اٹا گاڑ کے گھر بنانے لگا تو ان کے سالوں نے اپنے باپ سے کہا ان کا بھائی سے نہیں پٹا ہے اور یہاں ہم لوگوں کے سامنے ان کو دشمن بنا کے میرے سامنے لا رہی، ساری زندگی ہم کو تنگ کرتا رہے گا. جو اپنے خونی بھائی کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پائے گا، یہ ہم سے کیسے ایڈجسٹ کر پائے گا؟ بھائیوں نے سالوں نے اتنا ٹارچر کیا کہ خبردار بنانے نہیں دیں گے اسے. جب یہاں گھر اجاڑ کر کے وہاں گھر لے جا کے بنا رہا تھا، پھر اس کے بعد واپس آ کے مسجد میں کھڑا ہو کے کون منہ سے بولے گا؟ لوگوں نے سمجھایا تھا. اب بیگی بلی بن کے ایسے بیٹھ کے بولتا ہے ہاں اب ہم رہیں گے گاؤں میں، آپ لوگ میرا مسئلے کا حل کر دیجیے گا. یہ ہے جو اپنے من میں بڑا بنتا ہے، اللہ اسے دوسروں کی نگاہوں میں خنزیر اور کتے سے بدتر بناتا ہے. اور جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، جو نصیحت کو مان لیتا ہے، جو دوسروں کی بات سنتا ہے اور اپنے لیے خوراک حاصل کرتا ہے، اگر وہ غلطی پر ہے تو فوری ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اعتراف کر لیتا ہے اور اپنی زندگی میں یو ٹرن لیتا ہے، اور پھر اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. جو ظلماً ستایا جائے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. ہمارے حضرت پڑھاتے ہیں مشکات شریف، جو ظلماً ستایا جاتا ہے، میرا کوئی قصور نہیں تھا، لوگوں نے گالیاں دی، لوگوں نے ستایا مارا. حضور فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، مصطفیٰ جان احمد کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سرکار کی ہر بات درست ہے، اٹل ہے. جو کہتے ہیں اللہ ہے میں نے مان لیا، قیامت ہے میں نے مان لیا، یہ اللہ کا کلام ہے قرآن میں نے مان لیا، اسی زبان سے تو نکل رہا نا اللہ کا کلام. حضور کہتے ہیں کہ مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اسے نوٹ کرو. اب کاتب وحی نوٹ کر رہے ہیں. اب اسی جو قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اس کی تشریح ہے حدیث پاک، کلام الہی کی تشریح ہے، توضیح ہے حدیث پاک. وہ وحی مطلوع ہے، یہ وحی غیر مطلوع ہے. اب بیان فرما رہے ہیں، اب دونوں کلام آپ کی زبان سے ہی نکل رہا ہے. یہ قرآن ہے، یہ حدیث پاک ہے. میں کہہ رہا ہوں اگر حضور پہ شک اور ڈاؤٹ ہو تو یہ شک قرآن پہ جائے گا، یہ شک اللہ کی وحدانیت پہ جائے گا، یہ شک عقیدہ آخرت پہ جائے گا، یہ شک قیامت پہ جائے گا. پتہ نہیں قیامت ہے کہ نہیں، جنت ہے کہ نہیں، دوزخ ہے کہ نہیں. اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک پیغام دیا ہے کہ ساری دنیا سے آنکھیں بند کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں آنکھ ڈال دے، اپنا سر ڈال دے، بول انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. حضور اعلیٰ حضرت نے اس لیے عشق محبت کا پیغام دیا، ساری زندگی حضور کی محبت کا پیغام دیا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزون کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اعلیٰ حضرت کی ساری زندگی عشق رسالت